غزوہ بدر میں کفار مکہ کے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں بڑے بڑے سردار شامل تھے، مثلا ابو جہل، عتبہ، امیہ، اور 70 آدمی ہی گرفتار ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ مکے کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ قریش کا بچہ بچہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بے قرار تھا۔ کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں اس سال جتنا نفع ہو وہ سب کا سب جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، تاکہ بہترین ہتھیار خرید کر جنگی طاقت کو مضبوط کیا جائے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینے پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے سامان جنگ کی خریداری کے ساتھ ساتھ عرب میں جنگ کا جوش پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کی خدمات لیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں۔ شوال 3 ہجری کو کفار مکہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ 3000 کی ان کی جمعیت تھی، 700 زرہ پوش اور 200 گھڑ سوار تھے، اور لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ 15 عورتیں تھیں جو دف لیے ہوئے تھیں، جو مقتولین بدر پر روتیں اور ان کو لڑائی پر ابھارتیں اور ان کو غیرت دلاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ میں تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس اور مونس کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ دشمن نے مدینے کے مقابل ایک وادی کے کنارے احد کے قریب مقام ذوالحلیفہ میں آ کر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ یہ خبر سن کر 14 شوال 15 ہجری جمعے کی رات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر کاشان نبوت پر پہرا دیتے رہے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کی قلعہ بندی کر لو اور باہر کوئی نہ نکلے۔ اس صورت میں اگر مشرکین مکہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ان سے لڑیں گے، ورنہ خیر۔ اس رائے پر عبداللہ بن ابی نے بھی اپنی پرزور تائید کی، لیکن ان چند صحابیوں نے اس رائے سے اختلاف کیا اور باہر نکل کر جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے اصرار پر اندر تشریف لے گئے اور مسلح ہو کر باہر آئے۔ اس وقت ان لوگوں نے اپنے اصرار کو خلاف مرضی سمجھ کر عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی رائے ہو تو بیٹھ جائیے، یعنی باہر نکل کر لڑائی نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کسی نبی کو جائز نہیں ہے کہ جب وہ مسلح ہو جائے تو جنگ کیے بغیر واپس آئے۔ 1000 صحابیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ و احد کے وسط میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر علیحدہ ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ آپ نے میری مرضی کے بغیر مدینہ سے نکل کر جنگ کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے میں آپ سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا بن بنو حارثہ ہوتے ہوئے احد کی ایک گھاٹی میں جا اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 700 آدمیوں کا گروہ تھا، جس میں 50 سوار اور 50 تیر انداز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عمرو بن عوف سے عبداللہ بن جبیر اور خوات بن جبیر کو تیر اندازوں کا سردار مقرر کر کے لشکر کے پیچھے جبل احد پر بٹھا دیا، تاکہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں۔ قریش کے سواران میمنہ خالد بن ولید اور میسرے پر اکرمہ بن ابو جہل مامور تھے۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر قریش کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ مشرکین کے صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینے والے اس کو راہ کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا اور مدینے کا مقبول آدمی تھا، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا، اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا، ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں،
خدا تجھے ذلیل کرے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا اٹھا، کہنے لگا ہے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگ باری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ اٹھے۔ لشکر کفار سے طلحہ صف سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں سے جنت میں پہنچ جائے؟ اس کا یہ گمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان آیا اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے جی کھول کر مقابلہ کیا۔ اس میں حضرت حمزہ، حضرت طلحہ، حضرت شیبہ، حضرت ابو دجاجہ کو بڑی بڑی مشکلات پیش آئیں۔ اس کے علاوہ انصار کی ایک جماعت سینہ سفر ہو کر شہید ہوئی۔ لڑائی کافی دشوار اور سخت تھی۔ قریش کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑنے لگے۔ مسلمانوں کے حملے سے منہ چھپا چھپا کر بھاگے کہ تیر اندازوں کا دستہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر کھڑا کیا تھا احد کے پہاڑ کے پاس کہ دشمن ہمارے اگر چیتھڑے بھی اڑا دے تو تم نے وہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ صرف چند جوان 8 یا 9 ادھر کھڑے رہ گئے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ خالد دیکھی تو انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان دوسری طرف جو لوگ بھاگ رہے تھے کفار مکہ، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے تو وہ پلٹ آئے اور انہوں نے سامنے سے حملہ کر دیا، یعنی مسلمان دونوں طرف سے کفار کے درمیان آ گئے۔ اسی دوران حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ ان کو وحشی غلام بن مطعم بن عدی نے شہید کیا۔ عمر بن کمیہ نے اسی اسنا میں مصعب بن عمیر جو کہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے کو شہید کر دیا، اور اس خیال سے کیونکہ ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی تو اس نے یہ اعلان کیا، بلند مقام پر چڑھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی اصحاب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ہوش و حواس جاتے رہے اور وہ حیرت زدہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اسی دوران کعب بن مالک شاعر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر با آواز بلند کہا، خوش ہو جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ کہنے سے روک دیا۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچ کر فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا۔ چہرے مبارک کے زخم کو مالک بن سنان نے خون سے صاف کیا۔ مغفر کے 2 حلقے چہرے تک اتر چکے تھے جن کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے نکالا۔ مشرکین لڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کئی صحابی اس مقام پر شہید ہوئے۔ آخری صحابی عمار بن یزید تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی غرض سے مشرکین مقابلے پر آئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے دور ہو گئے۔ جس وقت حضرت کعب بن مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بلند آواز سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور یہاں ہیں، تو اس آواز کے سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ جمع ہونے لگ گئے اور آپ کے ہمراہ پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے گئے، جن میں حضرت ابوبکر و عمر، علی، زبیر شامل تھے۔ اتنے میں ابی بن خلف آ پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرس بن سمیہ کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس کے گلے میں مارا، جس کی چوٹ سے منہ پھیر کر بھاگا۔ مشرکین نے آواز دے کر کہا کہ ایک خفیف سی چوٹ کھا کر بھاگ نکلے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو۔ ابھی نے کہا واللہ اس زخم سے میں جانور نہ ہوں گا، یہ نیزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے، اگر کسی اور نے مارا ہوتا تو مجھ کو مطلب خیال نہ ہوتا۔ چنانچہ واپسی کے وقت راستے میں ہی وہ مر گیا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوئی، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، بے شک تمہارے جو آدمی جس دن 2 جماعتوں کا مقابلہ ہوا بھاگ کھڑے ہوئے تھے، انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے شیطان نے ڈگمگا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف فرمایا، واقعی اللہ انتہائی بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ جبکہ ابو سفیان نے ایک چوٹی کے اوپر چڑھ کر پہلے تو پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، جب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے پوچھا ابو بکر زندہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا خاموش رہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ عمر زندہ ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اب بھی خاموشی ہی رہی۔ لیکن جب اس نے ابو سفیان کہنے لگا سب مارے گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چلا کر کہا ہم اللہ کے فضل و کرم سے سب زندہ ہیں۔ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو جو کچھ اب اس جنگ ختم ہوئی، غزوہ بدر اور احد دونوں برابر ہو گئے، اس وقت تم جیتے تھے، اب ہم جیت گئے ہیں، اب اگلے سال لڑنے کے لیے تیار رہنا۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 4 مہاجر اور 66 انصار، جبکہ 30 کافر مارے گئے۔ شہداء کرام کو میدان جنگ کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق دفن کر دیا گیا۔